الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے محبوب ترین نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ میری ماں بہنوں سنو، کتنی خوشی کی بات ہے کہ رب جلیل نے آپ کو عزت اور احترام اور اکرام بخشا اور دین اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی۔ خدا کی قسم یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے نوازا ہے۔ اور کسی انسان کو ہیرا یا کوئی اور قیمتی چیز ملتی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، تو پھر وہ شخص اس ہیرے کی بڑی قدر اور حفاظت کرتا ہے اور حاسدین کی نگاہ سے اس کو دور رکھتا ہے۔ میری ماں بہنوں، تو اس کائنات کا ایک نایاب ہیرا ہے اور کیوں نہیں کہ تیرے وجود سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی پاسداری کرے، جو اللہ نے احکام نافذ کیے ہیں اس پر عمل کرے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتی رہے۔ اس کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے اور آخرت کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بھی بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضاحت فرمائی کہ عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیے کی طرح پک رہا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ عذاب کے زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا، وہ سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا اس طرح کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا عذاب میں کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے، باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سام بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا، وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کو کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیے کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے اور بے پردگی کرنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔
وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی، باقی جسم بھی نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت پر عذاب کا سبب زبان درازی تھی۔ وہ عورت بہت ہی مپھٹ، بدگو اور اپنی زبان درازی سے دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ زبان درازی ایک سنگین گناہ ہے۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ اپنے سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو بدکاری کرتی تھی۔ آج کل معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے ماڈرن اور روشن خیال اور جدید معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی، بہن اور اجنبی عورت برابر ہے۔ مولانا عبد الرؤف فرماتے ہیں کہ ایک دوست میرے بہت بڑے پیر اور عامل تھے۔ ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میرے کان میں چپکے چپکے کہنے لگے کہ آج کل میرے پاس اکثر عورتیں اپنی یہ پریشانی لے کر آتی ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ باپ کی نظر بیٹی سے ہٹ جائے، اس لیے کہ ہمیں رات کو بار بار اٹھ کر پہرا دینا پڑتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے باپ بیٹی کو پریشان کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے، میں تو سن کر کانپ جاتا ہوں کہ ان کو کیا علاج بتاؤں جب باپ ہی کا دل بیٹی پر آ گیا، اب زمین پر جینے کا کیا حق رہ گیا؟ میری ماں بہنوں، افسوس صد افسوس، آج لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ ٹی وی پر ننگی فلمیں دیکھ دیکھ کر حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ باپ اور بھائی سے بھی حیا نکل گئی ہے، اور جب حیا باقی نہ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ ٹی وی اخلاق کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ہمیں ٹی وی جیسے زہر آلود گناہ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے دیکھنے کا عذاب یہ ہے جہنم میں اس کو سینے کے بل لٹکایا جائے گا، العیاذ باللہ۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا، دونوں پاؤں سینے سے اور ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی بلکہ استہزاء، مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں عام طور پر مسلمان مردوں اور عورتوں کا حال ایک جیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ لوگ سکون کی تلاش میں پھرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں، سکون تو نماز میں ہے، اس دنیا کے جھوٹے فسانے میں کہاں۔ پانچویں عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا، وہ کتے کی شکل میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ آج کل حسد اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا پیتا پہنتا نہیں دیکھ سکتا، خوش و خرم نہیں دیکھ سکتا، عبادت کرتے ہوئے اور دین پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مدارس بناتے اور چلاتے دین کی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے، احسان کرے، اس وقت وہ شخص ایسا نہ کرے، فوراً یہ احسان جتلا دیا جاتا ہے کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی، تمہارے ساتھ بہت تعاون کیا، مدد کی، بہرحال ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ نہیں کریں گے تو عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے عذاب کا سبب سب سے پہلے بے پردگی کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عورت کے عذاب کا سبب بتایا کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ آج کل بے پردگی کی فضا عام ہے۔ جو لڑکیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں انہیں والدین یا رشتہ دار، احباب وغیرہ پردہ نہیں کرنے دیتے، طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں دیتے ہیں۔ وہ سن لیں، وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑے مجرم کے طور پر پیش ہوں۔ بے دین معاشرہ برے ماحول کے مقابلے میں ہمت والوں کے حالات سے سبق حاصل کر کے ہمت بلند کرے۔ ایک خاتون کے میکے والے ہندوستان میں ہیں۔ وہ عرصے کے بعد ملنے کے لیے گئی، بہویں سے پردہ کیا۔ بینوئیوں نے بہت خوشامد سے کہا، ہمارے شوہر ناراض ہو جائیں گے، سخت تکلیف پہنچائیں گے، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ والدین نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بہنوں کی حالت پر رحم کھاؤ، بینوئیوں سے پردہ مت کرو۔ اس خاتون کی ہمت دیکھیے کہ جواب میں کہا، میں بہنوں کی دنیاوی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتی، اور بہنوئیوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ایک بچی نے 10-11 سال کی عمر میں دینی وعظ سن کر چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وغیرہ قریب تر نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کر لیا تو خاندان کے مردوں اور عورتوں نے سخت اعتراض کیا اور دھمکی دی کہ پورا خاندان تم سے کٹ جائے گا۔ تو بچی کا جواب سنیے، اس نے بڑے جوش سے یہ اشعار پڑھے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہمت اور کرامت کہ اپنے مالک کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفس کی تمام خواہشات اور دنیا بھر کے تمام تعلقات کو قربان کر دیا جائے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کرامت اور ہمت سے نواز دے۔ یہ کرامت اور ہمت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامت جیسی ہے، ان کو ہر وقت ایسے عظیم کرامت حاصل تھی۔ تو معزز سامعین اور سامعات، جتنے فائدے پردے کے ہیں اتنے کسی بھی چیز کے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں ان میں سے اکثر بے پردگی کی وجہ سے۔ تو میری ماں بہنوں، عذاب بھگتنے سے پہلے پردے کا اہتمام کرنا، یہ بات یاد رکھو، یہ مسلمان عورت کا شعار ہے اور تقوی کا لباس ہے اور عزت اور احترام کا تمغہ اور حیا کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو باپردہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نفس اور شیطان، برے ماحول اور برے معاشرے کے مقابلے کی